سلمان صاحب پرانے زخم تازہ ہیں نواز شریف صاحب کے، اور ایسے موقع پر وہ سابق ججز کے احتساب کی بات کر رہے ہیں جب ملک میں آلریڈی اینٹی جوڈیشری ایک بیانیہ لے کر کچھ سیاستدان چلے ہیں۔ کیوں وہ ماضی کو بھلانے کو تیار نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 21 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے تو میں نے دو باتیں کی تھیں۔ ایک تو وہ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے، اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ یہ جو مفاہمتی بیانیے کی بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب دل کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب 3 دفعہ پاکستان کے اندر پرائم منسٹر رہے ہیں، تو ان کی تینوں مرتبہ ان کی حکومتی مدت پوری نہیں ہوئی۔ تو کون سی ایسی وجہ تھی کہ ان کی مدت پوری نہیں ہو رہی؟ اور جب وہ عدالتی ججوں کو ماضی کی عدلیہ کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، تو مریم اسی پروگرام میں فیصلے سے پہلے ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ انہیں نااہل قرار دینا ہے۔ بار بار میں کہہ رہا تھا کہ جی ان کو نااہل، لیکن اب تو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے نا۔ دیکھیں، اب آپ نے سوال کر لیا نا، بالکل آگے بڑھنے کی ضرورت۔ یہ جو ماضی تلخ ماضی ہے نا، کہ وہ ایک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، اور احتساب کے سلسلے میں پاکستان کے اندر احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ جب وہ ماضی کی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت کا پاکستان اور آج کا پاکستان بڑا مختلف ہے۔ 2017 کے اندر ان کے خلاف ایک سازش ہوئی، وہ سازش کے سارے کردار سامنے آ گئے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں نا، وہ آڈیو تو انہوں نے نہیں سنی۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، 3 آڈیوز اور بھی ہیں، انہوں نے صرف ابھی ججز کی بات کی ہے، سب کچھ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ اور پاکستان کی عدالتوں کے حوالے سے میں ہمیشہ یہاں پر یہ بات کہتا ہوں کہ عدالتوں کو اس لیے ٹارگٹ نہ کریں کہ بالآخر سیاستدانوں کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کی عدالتوں کے حوالے سے جو بڑی قربانی ہے نا، وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے دی ہے، کہ جب ڈکٹیٹرشپ ٹارگٹ کرتی ہے پاکستان کی عدالتوں کو تو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں۔ یاد کریں جب افتخار چودھری صاحب کی عدلیہ کون باہر نکلا تھا؟ نہیں تو وہ اب کس سے مطالبہ کر رہے ہیں احتساب کا؟ کیا وہ عدالت جائیں گے کوئی درخواست لے کر؟ مطالبہ نہیں کر رہے، وہ اپنی پارٹی کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ کیا کس صورتحال کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور آپ یاد کریں، میں نے 21 اکتوبر کو کہا تھا کہ جی کون صدر بنے گا اور کون پرائم منسٹر بنے گا، لیکن اس وقت وہ مجھے کوئی مفاہمت کی اعلان بات تو کر نہیں رہے ہوا تھے۔ تھا۔ بات یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے آج، حکومت تو ملک کے اندر قائم ہے۔ دیکھیں، نواز شریف کی سیاست پہ 10 ٹارگٹ 10 جگہ کر سکتے ہیں، لیکن نواز شریف کی سیاست لوگوں کے ساتھ منسلک ہوتی تھی۔ وہ لوگوں کو ریلیف فراہم کرتے نظر آتے تھے، وہ اشیاء ضروریات کی قیمتوں پہ ان کی نظر ہوتی تھی، وہ آٹا، چینی، چاول وہ پتہ کرتے تھے۔ مطلب میرے ذاتی علم میں ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی ایک خاص آدمی تھا، اس سے پوچھتے تھے روز کہ آج چینی کی قیمت کیا ہے، چاول کی قیمت کیا ہے، آٹے کی قیمت کیا ہے۔ یہ لوگوں کے ایشوز ہیں، آج ان کی حکومت ہے نا۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ یہ آپ کمپیریزن کریں کہ نواز شریف کیوں نہیں ہضم ہو پاتا، شہباز شریف صاحب ہضم ہو پاتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان میں سیاست کیوں کمزور ہوئی؟ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ کام اس لیے کہ کسی بھی سے پرائم منسٹر کے زوال میں یہ بات کہہ دینی بڑی آسان ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ تھی، عدلیہ تھی، جناب سہولت کار سیاستدان بنتے ہیں، سہولت کار سیاستدان بنتے ہیں۔ پاکستان کا جمہوری اور سیاسی سسٹم اس لیے مضبوط نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر سیاست کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا، اور جب سیاستدان مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔ کیوں کر کھینچی جاتی ہیں؟ کہ پاکستان کے اندر اگر سیاست مضبوط ہوگی پھر سیاستدان بالادست ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہی وجہ انہوں نے کہا ہے نا کہ احتساب ہوتا رہتا تو آج ہم مختلف جگہ پر ہوتے۔ پارٹی صدارت سنبھالنے کے بعد بطور پارٹی صدر اب نواز شریف صاحب کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا موجودہ صورتحال میں؟ سلمان صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک تو نون لیگ کی سیاسی ساکھ کی بحالی ہے، پھر انہی کی حکومت ہے، معاشی چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں، تو سب سے بڑا چیلنج نواز شریف صاحب کے لیے اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی ساکھ اور مقبولیت کی بحالی ہے۔ یہ آج سے ہم تو پچھلی صدی میں چلے گئے، یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کی پارٹی کی ٹکٹ بکتی تھی۔ کیا وجہ ہے؟ کہاں سے وہ پٹڑی سے اترے جس کی وجہ سے آج سیاسی ساکھ کی بحالی ایک بڑا ان کے لیے چیلنج ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو ہم جس المیہ کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے اقتدار میں آنے کے لیے سب ممکنہ عوامل جو ہے وہ برے کار لاتی ہے، کہ 2018 میں کیا ہوا، 2024 میں کیا ہوا، یہ ساری قوم کو سب کچھ پتہ ہے۔ یہ جو آدھا سچ نہیں،
پورا سچ یہی ہے کہ پاکستانی قوم بڑی باشعور ہے. انہیں آپ کے کویسچن کا بھی پتہ ہے کہ آپ کیوں کر رہی ہیں اور میرے جواب کا بھی پتہ ہے کہ میں کیا جواب دے رہا ہوں. کہ بات یہ کہ مسلم لیگ نون اپنی سیاست کو لوگوں کے ساتھ میں اسے کبھی نظریاتی قوت نہیں سمجھتا. وہ لوگوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے اور اپنی عوامی خدمات کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی سیاست چل رہی تھی. اور نواز شریف صاحب 2 تائی اکثریت کے پرائم منسٹر رہے ہیں. بڑے بڑے نامور سیاستدان جو مختلف پارٹیز کے ہیں ان کی پارٹی کے ٹکٹ کے لیے ہم نے لائنوں میں لگے کھڑے دیکھے ہیں. تو 2018 میں مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے فاضل کولیگ ایاز امیر صاحب کا ایک فکرہ بہت اچھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جس کیفیت میں خان صاحب کی گورنمنٹ پہنچ گئی ہے کہ یہ ٹکٹ لے کے اپنے ہی امیدواروں کے پیچھے بھاگیں گے, کوئی ٹکٹ نہیں لے گا, کہ وہ وہاں پر پہنچ گئے. پھر وہ جو عدم اعتماد وہ بظاہر تو ایک آئینی عمل ہے, لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ خواہ نون لیگ کچھ بھی کہے, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ نواز شریف نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ انتخابات میں جائیں, آپ اپنی جو 2-3 ترامیم کریں اور انتخابات میں جائیں. اور انتخابات میں جاتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی, 2024 کا الیکشن بھی اس کی ساکھ کے آگے بھی سوالیہ نشان کھڑا نہ ہوتا. اب سوال آپ کا یہ کہ نواز شریف صاحب دیکھیں مسلم لیگ نون میں نون نواز شریف کا ہے اور نواز شریف کی وجہ سے ہی پارٹی یہاں تک پہنچی تھی. اور آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر یا پارٹی صدر کے کوئی ایسا بیان مجھے دکھا دیں جس میں وہ ان ساری خدمات کا جو سہرا ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیتے ہیں. اس لیے کہ پارٹی کی سیاسی طاقت وہ ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. ایک دفعہ نون لیگ کی ریل جو ہے وہ پٹڑی سے اتری ہے اور دوبارہ پٹڑی پہ چڑھانے کے لیے نواز شریف صاحب کیا کریں گے, کیا ان کے پاس کوئی قابل عمل اس وقت حکومت نون لیگ کی ہے, پرائم منسٹر بھی نون لیگ کا ہے, چیف منسٹر بھی نون لیگ کی ہے. تو کیا نواز شریف صاحب عوام کی ریلیف کے لیے خاص طور پہ مینار پاکستان میں وہ جو انہوں نے بجلی کا بل لہرایا تھا اس بجلی کے بل میں کمی لا پائیں گے؟ گیس کی قیمتوں کا سدباب ہوگا؟ ہاں, ایک خوش قسمتی ہے نواز شریف کی کہہ لیں یا شہباز شریف کی, ان کی حکومتوں کے دور میں یہ عالمی مارکیٹ جو ہے نا پیٹرول کی یہ کریش کر جاتی ہے. یہ بڑا فائدہ ان کو ہوتا ہے. اور اس دفعہ بھی آپ دیکھ لیں یہی صورتحال ہے کہ انہوں نے 15 روپے کتنا بڑھ گیا پیٹرول, لیکن وہ کمی آ رہی ہے. جب تک آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے, ان کی جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچیں گے,